سنگ تراش قسط نمبر 12۔ جبل کی دھرتی اور جبل کی فضائیں فریقین کے خوفناک جنگی نعروں سے لرز رہی تھی۔ جبل کی فصیلوں سے آہنی تیروں کی چادریں یکے بعد دیگرے بستی کا محاصرہ کرنے والوں کی جانب اڑی جا رہی تھی۔ جنگی نکاروں کا کان پھاڑ دینے والا شور وحشت کا سما باندھ رہا تھا۔ اپنے لہو میں غسل کرنے والے زخمیوں کی کربناک چیخیں دل و دماغ کو ہلائے دے رہی تھی۔ جبل کے سردار کا قاصد اپنے بھڑکے ہوئے اونٹ پر قابو پانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، اور میں مضبوطی سے اس کی کمر تھامے دل ہی دل میں حملہ آوروں کی شکست کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ خدا خدا کر کے وہ وحشت زدہ اونٹ جبل کی بستی میں داخل ہوا۔ اس وقت سورج اپنی مسافت پوری کر کے آہستہ آہستہ صحرا کے مغربی افق میں روپوش ہو رہا تھا۔ اس کی سرخ کرنوں میں انسانی لہو کا گہرا رچاؤ نمایاں تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے دنیا کی تمام طاغوتی طاقتیں جبل اور اس کے اطراف میں جمع ہو کر لہو کی ہولی کھیلنے پر تل گئی ہوں۔ جبل کے مکانوں پر لہراتے سیاہ پرچم ابھی تک کے توں موجود تھے، لیکن بستی میں دور دور تک کسی زیرو کا پتہ نہیں تھا۔ ہر طرف دھول اڑتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ جبل کے تمام مرد و زن، بوڑھے اور جوان اپنے دشمنوں کو تہس نہس کر دینے کے لیے شاید بستی کی فصیلوں پر پہنچ چکے تھے۔ بستی میں سے گزرتے ہوئے میں نے کئی مکانوں سے جلتی ہوئی ہانڈیوں کی تیز بو محسوس کی۔ شاید عورتوں کو اتنی مہلت بھی نہیں ملی تھی کہ وہ رن میں جانے سے قبل اپنے چولہے سرد کر جاتی یا ہانڈیاں ہی اتار لیتی۔ قاصد بمشکل تمام اونٹ پر قابو پانے میں کامیاب ہو سکا۔ جس وقت ہم دونوں جبل کے صدر دروازے پر پہنچے تو سورج اپنی آخری سانسوں پر تھا۔ شور و غل سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ فصیل کے نیچے دور دور تک ہاتھ سے کھینچے جانے والے رتھوں پر تیر کمانے، نیزے، دوسرے آلات حرب لدے ہوئے تھے۔ عورتیں اور بچے نہایت جوش و خروش کے ساتھ وہ سامان فصیل پر برسرے پیکار لوگوں تک پہنچا رہے تھے۔ فصیل پر دشمن کے وار سے زخمی ہونے والوں کو رسی میں بندھے ہوئے تختوں پر لٹا کر نیچے پہنچایا جا رہا تھا، جہاں بوڑھی عورتیں اور مرد تندہی سے ان کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ مجھے ان کی تنظیم پر سخت حیرت تھی۔ ذرا ہی دیر میں وہ لوگ اپنے دشمن کا منہ توڑنے کے لیے یوں وہاں آ پہنچے تھے جیسے وہ حملے کے منتظر رہے ہوں۔ قاصد نے گھبرائے ہوئے اونٹ کو نیچے بٹھانا چاہا، لیکن وہ بل بلا کر بد کے جا رہا تھا۔ آخر قاصد نے اونٹ پر سے چھلانگ لگا دی۔ نکیل آزاد ہوتے ہی اونٹ تیزی سے بھاگا اور میں غیر متوقع طور پر زمین پر گر پڑا۔ میری چیخ سن کر ایک جوان لڑکی تیر کی طرح میری طرف آئی اور بڑی محبت کے ساتھ مجھے سہارا دے کر زمین سے اٹھا دیا۔ جبل کے سردار کا قاصد اپنی کمان سیدھی کرتا فصیل پر بنے ہوئے مورچوں میں نہ جانے کہاں روپوش ہو چکا تھا۔ میں نے زمین سے اٹھ کر ادھر ادھر نظریں دوڑائی، لیکن مجھے نہ افراہیم نظر آیا اور نہ ہی جبل کا سردار دکھائی دیا۔ میری پریشانی محسوس کر کے وہ لڑکی جاتے جاتے واپس مڑ گئی۔ شاید تم جبل میں اجنبی ہو، وہ میرے قریب آ کر جلدی جلدی پرجوش لہجے میں بولی۔ جہاں محفوظ رہ سکتے ہو اس طرف نکل جاؤ، ہم دشمن سے برسرے پیکار ہیں۔ اس وقت ہم اپنے مہمانوں کی حفاظت کی ذمہ داری قبول نہیں کر سکتے۔ میں سنگ تراش ہوں، میں نے اس کے خاموش ہوتے ہوئے کہا۔ تجھے جبل والوں کا سلام اے سنگ تراش۔ اس کے لہجے میں عزت و احترام کے جذبے سرایت کر گئے۔ کیا دیوتا کا بت تیار ہو گیا؟ ایک لمحے کے لیے مجھے یوں محسوس ہوا جیسے وہ لڑکی اپنے گرد و پیش میں لڑے جانے والی جنگ سے یک بے یک تعلق ہو گئی ہو۔ وہ ابھی نامکمل ہے۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ حملہ آور کون ہے؟ میں نے اپنی بے چینی پر قابو پانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے دریافت کیا۔ کچھ نہیں معلوم، وہ پہلو بدلتے ہوئے بولی۔ ان کے سروں پر خون سوار ہے اور ان کے چہرے سیاہ نقابوں میں چھپے ہوئے ہیں۔ لیکن تم جا کر اپنا کام کرو، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ یہ لوگ ہماری لاشوں پر سے گزر ہوئے بغیر مابعد تک نہ پہنچ سکیں گے۔ میں اس لڑکی کی جرات اور بے خوفی پر لرز کر رہ گیا۔ یہ نہ کہو میں خوفزدہ نہیں ہوں، یہ بتاؤ کہ سردار کہاں ہے؟ ادھر ہی تیروں کے بادل اڑ رہے ہیں۔ وہ دانے پہلو پر فصیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ سردار وہیں ہوگا، میں اسے ملنا چاہتا ہوں، میں وہیں جا رہا ہوں، میں نے بے چینی سے کہا اور اس کی بتائی ہوئی سمت میں بڑھ گیا۔ میں کمک لے جانے والوں کی بھیڑ کاٹتا پتھریلی سیڑھیاں عبور کر کے فصیل پر بنے ہوئے پہلے مورچے میں پہنچا تو وہاں جبل کے 2 سپاہی آخری سانسوں پر تھے۔ باہر سے آنے والے تیر فصیلوں کے سوراخوں سے گزر کر ان کے دلوں میں ترازو ہو گئے تھے۔
اور ان پر سکرات کا عالم طاری تھا۔ ان کے زخموں سے خون کے فوارے ابل رہے تھے، آنکھوں کی پتلیاں چڑھ چکی تھی اور بدن بری طرح تپ رہے تھے۔ ان دونوں سے بے نیاز تیر اندازوں کی ایک صف اپنے کام میں مصروف تھی۔ انہی کے درمیان جبل کا سردار اپنے سالار افراہیم سمیت موجود تھا۔ جنگ اتنے عروج پر تھی کہ میں فصیل سے باہر کے حالات کا جائزہ لینے کی خواہش کو نہ دبا سکا اور ایک ترچھی کھڑکی میں سے باہر دیکھنے لگا۔ فصیل سے باہر صحرائی میدان میں عجب افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ سورج کی روشنی سے محروم ہو جانے والی فضا میں گرد و غبار کی کثیف بادل اڑ رہے تھے اور ان کی آڑ میں حملہ آور آہستہ آہستہ پسپا ہوتے نظر آ رہے تھے۔ حملہ آور نشیب میں ہونے کے باعث سخت مشکلات میں پھنس چکے تھے۔ میدان میں جا بجا سیاہ نقابوں والے زخمی اور مردہ پڑے ہوئے تھے، جنہیں پسپا ہونے والے اپنے ساتھی لے جانے کی سر توڑ کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ زخمی ہو کر گر جانے والے یا مردہ حملہ آوروں کو اپنے سواروں سے محروم اس خمسان کے رن میں بل بلاتے ہوئے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے اور ان کے جسموں میں بھی جبل کی فصیلوں سے چلائے جانے والے تیر پیوست ہو رہے تھے۔ حملہ آوروں کی نفری کئی سو پر مشتمل تھی اور وہ سب اونٹوں پر سوار تھے، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ دور کی مسافت طے کر کے جبل پر دھاوا بولنے آئے ہیں، ورنہ ان میں پیدل افراد بھی ہونے چاہیے تھے۔ شام کا دھند لگا اتنا گہرا ہو چلا تھا کہ اس وقت میں کوشش کے باوجود حملہ آوروں کو نہ پہچان سکا۔ ویسے مانینی کے الفاظ اب بھی میرے ذہن میں گونج رہے تھے۔ اس نے جبل کے سردار کے سامنے مغرب سے آنے والی ہواؤں میں انسانی خون کی بوکی رچاؤ اور جبل کی سرزمین پر انسانی خون کی ہولی کی باتیں کی تھی۔ گو اس ہولناک بوڑھے کا لہجہ معصومانہ اور ہمدردانہ تھا، لیکن میں اس کی فطرت سے واقف ہونے کی بنا پر اچھی طرح سمجھ گیا تھا کہ مانینی سردار کو دھمکیاں دے رہا تھا۔ میرے ذہن میں اس وقت بھی یہی بات تھی کہ مانینی میرے چھینے جانے پر جبل سے تو خاموشوں کو لوٹ گیا، لیکن اب اپنی بے عزتی کا انتقام لینے کے لیے جبرین والوں کا لشکر لے کر جبل کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کے عزائم لے کر آیا ہے۔ ابھی میں اسی سوچ بچار میں تھا کہ اچانک ایک دبی دبی اور بے ساختہ انسانی کراہ نے مجھے چونکا دیا۔ میں بوکھلا کر پیچھے مڑا تو میرا پہلا اندیشہ ہی درست ثابت ہوا۔ فصیل کے باہر سے آنے والا ایک تیر جبل کے سردار کے بائیں پہلو میں پیوست ہو چکا تھا۔ میں لپک کر افراہیم کے نزدیک پہنچا۔ وہ اپنے سردار کے ڈھلکتے ہوئے سر کو اپنے شانے پر سہارا دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ سردار کی چیخ سن کر آس پاس موجود تمام لوگوں پر عجیب سی کم ہمتی طاری ہونے لگی اور پل بھر میں سردار کے شدید زخمی ہو جانے کی خبر فصیل سے اتر کر رسد تک پہنچانے والوں تک پھیل گئی۔ جبل والوں کے حملوں میں شدت کی کمی آتے ہی حملہ آوروں میں جوش اور ولولہ سرایت کر گیا اور وہ پسپا ہوتے ہی ایک دم پیش قدمی پر اتر آئے۔ ان کے نقاب پوش ہاتھی گاجر مولی کی طرح اونٹوں کی پشتوں سے گر کر اپنے ہی جانوروں کے تلے روندے جانے لگے، لیکن ان کے عزائم بدستور بلند رہے۔ افراہیم نے پنجوں کے بل اچک کر حملہ آوروں کی پوزیشن اور رفتار کا جائزہ لیا اور اس کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ اپنے سردار کے زخمی ہونے کی خبر پا کر اس کے آدمیوں کے حوصلے پست پڑ گئے تھے اور حریف نے شاید صورتحال کی نزاکت کو بھانپتے ہوئے کاریوار لگانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر سردار پر نظر ڈالی اور نوشتہ دیوار مجھ پر واضح ہو گیا۔ اس کا دل زخمی ہو چکا تھا، آنکھوں میں مردنی کے سائے لہرا رہے تھے اور جسم پر ہلکا سا تشنج طاری تھا۔ گو اس نے اس عالم میں بھی اپنے ہونٹ دانتوں میں بھی بھینچ کر خود پر قابو پانے کی کوشش کی تھی، لیکن یہ سب چند ہی لمحوں کی بات تھی۔ صحرا میں لڑے جانے والی روایتی قبائلی جنگوں کی رسم یہی تھی کہ فریقین میں جس کا بھی سردار پہلے مارا جائے وہ فریق اپنے ہتھیار پھینک کر خود کو جیتنے والوں کو رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے۔ حملہ آوروں کے سردار کو ان خوابوں کے باعث پہچاننا اور مار لینا بہت مشکل تھا، جبکہ جبل کا سردار اجل کے شکنجے میں آخری سانس گن رہا تھا۔ سردار کی موت کے بعد دنیا کی کوئی طاقت جبل والوں کو حملہ آوروں کے مقابلے میں ہتھیار اٹھانے پر آمادہ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ہار جیت کا یہ تصور صحرا میں بسنے والوں کے جدی عقائد سے وابستہ تھا۔ درختوں سے لے کر آگ اور پتھر کو پوجنے والوں میں یہ تصور مشترک تھا۔ افراہیم نے مجھے اپنے قریب آ کر بے بسی سے میری جانب دیکھا۔ اس کی پیشانی پر پسینے کی موٹی موٹی بوندیں چمک رہی تھی۔ سردار کو سہارا دے کر سیدھا کرو، میں نے اس کے شانے پر جھک کر تیز سرگوشیانہ آواز میں کہا اور سردار کے سینے سے تیر کھینچ کر ایک طرف پھینک دیا۔ نہیں، دیوتا کا بت تباہ ہوئے آج 23واں شب ہے۔ سردار کے سینے پر تیر پڑتے ہی جبل والوں کے مقدر کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ افراہیم نے ہراسا اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ الگ ہٹو، میں نے جوش کے عالم میں زخم خورد اور قریب الوقت سردار کو اپنی چھاتی سے نکاتے ہوئے افراہیم کو ایک طرف دھکیل دیا اور اپنی زبان بند رکھو، اب یہ جنگ میں لڑاؤں گا۔ افراہیم نے بزدلی کے انداز میں میری ہدایت کی تعمیل کی۔
میں نے فوراً سردار کے دل کی دھڑکنوں کا جائزہ لیا، لیکن بتدریج سکوت کے وقفے حائل ہوتے جا رہے تھے۔ اس کی حالت مایوس کن تھی۔ سنو، میں نے سردار کو اپنے بدن سے علیحدہ کر کے ایک سیدھا کھڑا کرتے ہوئے کہا، جبل کی ماؤں کی کوکھ سے شاید بزدلوں نے جنم لیا ہے کہ ایک اجنبی آج انہیں للکار رہا ہے۔ دیکھو، تمہارا سردار ابھی زندہ ہے۔ میری آواز کافی اونچی ہو گئی۔ تیر اندازوں کے ہاتھ اور سست پڑ گئے۔ ان کے کان میری جانب متوجہ ہو گئے تھے اور اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر حملہ آور برق رفتاری سے فصیل کے نیچے پہنچ جانے کی کوشش میں لگ گئے تھے۔ قسم ہے تمہارے پروردگار آتیش کی، یہ زندہ ہے۔ میری آواز افور جوش سے کانپنے لگی تھی۔ لیکن تم حوصلے ہار رہے ہو۔ اگر تم بزدلی دکھاتے رہے تو صحراؤں سے آنے والے یہ حملہ آور تمہاری فصیلیں گرا دیں گے۔ تمہارے جوان تحت تیغ کر دیے جائیں گے۔ بوڑھوں کو صحرا میں ہانک دیا جائے گا۔ بچے اور بوڑھی عورتیں ان کی غلامی کریں گی اور تمہاری لڑکی ان کے بستر سجائیں گی۔ میرے آس پاس موجود جبل والوں کے چہرے قہر و غضب سے سرخ ہو گئے اور وہ دیوانوں کی جب تک ترکشوں اور کمانوں سے الجھ گئے۔ نیچے صحرائی میدان میں پیش قدمی کرنے والے اچانک اس شدت پر بوکھلا اٹھے۔ بے شمار تیروں کی یلغار میں اس بار وہ اتنی تیزی سے پیچھے ہٹے کہ اپنے زخموں تک کو اٹھانے کا ہوش نہ رہا۔ سردار کو میں نے اپنے دونوں ہاتھوں میں مضبوطی سے تھاما ہوا تھا اور افراہیم پر امید نگاہوں سے میری جانب دیکھ رہا تھا۔ پھر اچانک سردار کے بدن پر کپکپی طاری ہونے لگی اور میرے لیے اس قریب المرگ کڑیل شخص کو سیدھا رکھنا دشوار ہونے لگا۔ افراہیم، سہارا دو، میں نے جلدی سے اسے مخاطب کیا۔ افراہیم فوراً ہی میرے مدد کے لیے آ گیا۔ میں دیکھ رہا تھا کہ سردار اب چند ہی گھڑیوں کا مہمان بلکہ ساتوں کا مہمان ہے، اور اگر جبل والوں کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ ان کا سردار آخری سانسوں پر ہے تو وہ جیتی ہوئی جنگ میں ہتھیار ڈال دیتے۔ لیکن اس وقت ان میں سے کسی کو اتنی مہلت نہیں تھی کہ سردار کا بغور جائزہ لیتا۔ پھر میری اور افراہیم کی نگاہیں چار ہوئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کا مقصد بھانپ گئے۔ سردار کو اسلحہ خانہ لے چلو، ہتھیاروں کا جائزہ لینا ضروری ہے، میں نے خاص مقصد کے تحت اونچی آواز میں افراہیم سے کہا۔ اس وقت سردار زخمی ہے، اس کا یہاں رہنا ضروری ہے۔ افراہیم نے آس پاس کے لوگوں کا رد و عمل کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، جاؤ اسلحہ خانہ کی خبر لاؤ۔ آج رات ہم دشمنوں پر باہر نکل کر شب خون ماریں گے اور اگلی صبح تک ان کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے گا۔ ایک مورچے سے جبرین کے کسی دھیڑ مت تیز تیر انداز کی کرخت آواز ابھری۔ مجھے بہانہ مل گیا اور میں افراہیم کی مدد سے سکتے ہوئے سردار کو لے کر فصیل سے نیچے اترنے لگا۔ ابھی ہم بمشکل آدھی سیڑھیاں ہی اترے تھے کہ سردار نے ایک تیز ہچکی لی۔ اس کا بدن تیزی سے کانپا اور اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی اور اس کے بدن کا سارا بوجھ میرے ہاتھوں پر آ گیا۔ میرے ساتھی افراہیم نے بوکھلائی ہوئی نگاہوں سے پرجوش لوگوں کے ہجوم کی طرف دیکھا اور اطمینان کا یہ سانس لیا کہ کسی کی توجہ ہماری طرف مرکوز نہیں تھی۔ اس سے قبل کہ کسی کو سردار کی موت کی خبر ہوتی، میں نے جلدی سے سردار کے بے جان سر کو سیدھا کیا اور پھر ہم دونوں اس بے جان لاش کو بغلوں میں ہاتھ دے کر اس طرح سیڑھیوں پر سے نیچے لانا شروع کیا کہ دیکھنے والوں کو اثر صورتحال کی ہوا تک نہ لگ سکے۔ جبل کا سردار بہت دیو ہیکل اور مضبوط جوان تھا۔ ہم دونوں کے اس کے بدن کو سنبھالنا دشوار ہو رہا تھا۔ کئی بار تو ہمارے قدم بھی لڑکھڑائے، لیکن ہم نے حوصلہ نہ ہارا۔ افراہیم یوں تو میری باتوں میں آ کر سردار کی موت کا راز چھپانے پر آمادہ ہو گیا تھا، لیکن اب بڑھتے ہوئے قدم کے ساتھ اس کے چہرے پر تشویش کے سائے لرزہ نظر آ رہے تھے۔ وہ صحرا کا بیٹا تھا اور صدیوں سے چلی آنے والی روایات اس کے مذہب کا حصہ تھی، اور آج وہ ایک اجنبی سنگتراش کے مشورے پر صحرا کی جنگی روایت سے بغاوت کر رہا تھا۔ سیڑھیوں کے نیچے ہی سردار کا شاہی رتھ موجود تھا۔ ہم دونوں نے سردار کو اپنے درمیان سیدھا کر کے اس طرح بٹھا لیا جیسے زخمی ہونے کے باعث وہ بہت کمزور ہو گیا ہو۔ افراہیم نے قریب کھڑے ہو کر آدمی کو اشارہ کیا اور وہ رتھ کھینچنے لگے۔ محترم سالار، محترم سردار، اسلحہ خانے کی چابیاں تو تمہارے پاس موجود ہے نا؟ افراہیم نے اپنے ضمیر کی خلش سے مجبور ہو کر کچھ دور نکل آنے کے بعد اونچی آواز میں پوچھا۔ میں سمجھ گیا کہ اس طرح افراہیم رتھ کھینچنے والوں کو کسی شبہ کا موقع نہیں دینا چاہتا، بلکہ ان پر سردار کی زندگی کا تاثر قائم کرنا چاہتا ہے۔ نہیں، ابھی رہنے دو، تمہارے مکان پر پہنچ کر چابیاں لے لوں گا، تم کافی زخمی ہو۔ کچھ دیر وقفہ دینے کے بعد افراہیم دوبارہ بولا۔ پھر سردار کے عالی شان سنگین مکان پر پہنچنے تک خاموشی رہی۔ میں اپنے خیالات میں کھویا ہوا تھا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ جبل پر حملہ آور ہونے والے جبرین کے مجوسی قزاق ہیں۔ مانینی اس قدر شیطان شیف شخص تھا کہ
مجھے پورا یقین تھا کہ اس نے جبرین پہنچنے کے بعد اپنے تمام تر اختلافات کے باوجود جوبا کو اس لشکر کشی پر مجبور کر دیا ہوگا۔ رد کھینچنے والوں کو رخصت کر کے ہم دونوں نے سہارا دے کر سردار کی بے جان لاش رد پر سے اتاری اور اس کی بغلوں میں ہاتھ دے کر اسے کشا کشا پتھر سے بنی ہوئی عالیشان عمارت میں لے گئے، جہاں اس وقت محیب سناٹے کا راج تھا۔ رد کھینچنے والے ابراہیم سے اجازت پا کر واپس میدان کارزار کی طرف لوٹ گئے تھے۔ جبل کے سارے باسی پہلے ہی اپنی فصیلوں کی حفاظت کے لیے ریت کے صحرائی ذروں کو اپنے زندہ لہو کا غسل دے رہے تھے۔ چاروں طرف سے ابھرنے والے شور کی بھیانک گونج سردار کی حویلی کی در و دیوار میں چکراتی پھر رہی تھی، اور اس محیب ماحول میں ابراہیم میرے ہمراہ اپنے سردار کی لاش سمیت موجود تھا۔ سردار کے خاص کمرے میں پہنچ کر ہم دونوں نے احترام کے ساتھ اس کی لاش ایک نرم کھال پر ڈال دی جو سردار کے بستر پر پہلے سے بچھی ہوئی تھی۔ میں حویلی میں داخلے کے تمام راستے بند کرنے جا رہا ہوں۔ آتیش کی قسم، ہم نے یہ سازش جبل والوں کی بہتری کے لیے کی ہے، لیکن انہیں بھنک بھی مل گئی کہ انہیں دھوکہ دے کر جنگ میں جھونکا گیا ہے تو ہم نہ بچ سکیں گے، ہماری بوٹیاں نوچ لی جائیں گی۔ ابراہیم خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سرگوشیانہ آواز میں بولا، جیسے اسے در و دیوار تک سے بے وفائی کا خطرہ ہو۔ میں نے سر کی جنبش سے اپنی رضامندی کا اظہار کیا، اور پھر ابراہیم کی قدموں کی وزنی دھمک حویلی کی بیرونی دیوار میں معدوم ہونے لگی۔ میں کئی منٹ تک فضا میں پھیلی ہوئی مشلوں کی یرقان زدہ روشنی میں گھورتا رہا، پھر اچانک ہی میری نگاہیں سردار کی لاش پر پڑی اور میرا رواں رواں کانپ اٹھا۔ میرا جی چاہا کہ زور زور سے چیخیں مارتا اس ہیبتناک کمرے سے فرار ہو جاؤں۔ سردار کا بے حس و حرکت جسم بستر پر پڑا ہوا تھا، لیکن اس کی آنکھیں کھلی ہوئی بھیانک مجھے اپنی طرف جانب گھورتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ صحرائی قبیلے کے اس مردہ سردار کی بڑی بڑی آنکھوں میں ایسی ہیبت تھی کہ میرا رواں رواں لرز اٹھا۔ میں نہ وہاں سے بھاگ نکلنے پر قادر تھا، نہ میری دہشت کم ہوتی نظر آ رہی تھی۔ آخر کار میں نے ہیجان اور اضطراب کے عالم میں اس محیب لاش پر حملہ کر دیا اور درندوں کسی بے رحمی کے ساتھ اس کے پپوٹے نوچ کر کھلی ہوئی آنکھوں پر گرا دیے۔ اس وقت اچانک کہیں سے ایک ہلکی سی آواز ابھری۔ میں بھڑک کر وحشت کے عالم میں ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہاں میرے سوا کوئی نہ تھا۔ وہ آواز بالکل ایسی تھی جیسے کوئی میری دہشت سے محظوظ ہو کر دبی دبی آواز میں بے ساختہ ہنس پڑا ہو۔ اس آواز میں عجیب سی بے رحمی اور بھیانک پن تھا۔ یہ احساس ہوتے ہی اس حویلی میں میرے علاوہ بھی کوئی موجود ہے جو میری نگاہوں سے پوشیدہ رہ کر میری نگرانی کر رہا ہے۔ میری حالت غیر ہونے لگی۔ ایک لمحے کے لیے مجھے گمان گزرا کہ کہیں ابراہیم نے یہ حرکت نہ کی ہو، لیکن مجھے اپنا یہ اندیشہ بالکل بے بنیاد محسوس ہوا۔ ابراہیم کے قدموں کی مانوس دھمک حویلی کے در و دیوار اور دور دراز گوشوں میں ادھر ادھر حرکت کرتی سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ابراہیم واپس آیا تو میرا سینہ کسی دھونکی کی طرح چل رہا تھا اور سارا بدن خوف کے پسینوں میں نہایا ہوا تھا۔ کیا بات ہے حسین، تم خوفزدہ ہو؟ ابراہیم نے اس کمرے کا دروازہ اندر سے مقفل کرتے ہوئے مجھ سے متحیرانہ لہجے میں پوچھا۔ حویلی میں ہم دونوں کے علاوہ اور کون ہے؟ میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں ابراہیم سے سوال کیا۔ حویلی تو کیا پوری بستی میں کوئی اور نہیں ہے؟ اس نے پر اعتماد مگر حیرت زدہ لہجے میں کہا۔ تمہیں یہ خیال کیوں آیا؟ کچھ نہیں، یہ شبہ ہوا ہوگا، میں نے تھوک نگلتے ہوئے دھیمی آواز میں کہا۔ اس نے کچھ نہ سمجھنے والے انداز میں اپنا سر جھٹکا اور میرے قریب آ گیا۔ اس کمرے کے نیچے ایک تہہ خانہ ہے جس کا راستہ میرے سوا اور کسی کو نہیں معلوم۔ سردار کی لاش اس خفیہ تہہ خانے میں چھپا دو، فصیلوں پر لڑنے والوں میں مجھے خبر اڑا دیں گے کہ سردار فتح کی دعائیں مانگنے معبد میں جا گھسا ہے اور آخری فیصلہ ہونے تک باہر نہ نکل سکے گا۔ ٹھیک ہے، میں نے کوئی آواز میں کہا۔ پھر ابراہیم نے سردار کا بستر الٹ دیا۔ اس کے نیچے پتھر کی ایک بڑی سی سل فرش میں بالکل الگ سے جڑی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ ہم دونوں نے مل کر وہ سل ہٹائی تو تہہ خانے کا راستہ سامنے آ گیا جو اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس لاش کو اندھیرے تہہ خانے میں اتارنا بہت دشوار ہوگا، میں نے سردار کی فرش پر پڑی ہوئی لاش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ نہیں، زیادہ پریشانی کی بات نہیں، ابراہیم نے قدرے پرسکون لہجے میں کہا۔ ہم یہیں سے اس لاش کو نیچے پھینک دیں گے۔ اس کے لہجے کی سرد بری پر میں کانپ اٹھا۔ سردار کی زندگی کا رفیق اور گہرا ہمدرد اس کی موت کے بعد ایسا بے رحمانہ مشورہ دے رہا تھا۔ دل سے نہ چاہتے ہوئے بھی مجھے اس آسان تجویز کو قبول کرنا پڑا۔ ہم دونوں نے سردار کی ٹانگیں پکڑ کر اس کی لاش تہہ خانے کے دھانے تک کھینچی اور پھر اسے اس تاریخ خلا میں دھکیل دیا۔ پل بھر کے بعد دیوہ کی لاش کے گرنے کا گنجیلا دھماکہ ہوا، پھر اس کے سیڑھیوں پر لڑکنے کی آواز سنائی دی
جو آخر کار ایک نسبتاً ہلکے دھماکے پر ختم ہو گئی۔ سردار کی لاش کو ٹھکانے لگانے کے بعد ہم نے تہہ خانے کا منہ بند کر کے سردار کا بستر اس جگہ پر لگا دیا۔ جس وقت ہم دونوں فرش پر سے خون کے دھبے صاف کر رہے تھے، کمرے کے ایک گوشے میں ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ میں نے ہڑبڑا کر اس طرف دیکھا تو رگوں میں خون جم کر رہ گیا۔ جبرین کا مقدس مگر خبیث فطرت مانینی وہاں موجود تھا۔ اس کمرے میں داخل ہونے کا ہر راستہ مسدود تھا، لیکن وہ پرسر بڈھا نہ جانے کس طرح وہاں آگ گھسنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ اپنی چندیائی ہوئی نظروں سے تیزی کے ساتھ بار بار جھپکا رہا تھا اور اس کے پتلے پتلے ہونٹوں پر زہر میں ڈوبی ہوئی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ مانینی کے منہ آنے والوں پر خود ان کا مقدر آنسو بہاتا ہے۔ وہ طنز میں ڈوبی ہوئی فاتحانہ آواز میں بولا، دیکھ لو، مانینی سچ کہتا ہے، آج جبل کی زمین پر خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے اور تم اپنے انجام سے ڈر کر یہاں گھناؤنی سازش کر رہے ہو۔ میں اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیر کر رہ گیا۔ تو یقیناً کوئی بدروح ہے مانینی، افراہیم کی خوف سے آواز ابھری۔ افراہیم کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ نہ جانے تو فصیل سے گزر کر کس طرح اس بند کمرے میں پہنچا ہے۔ ہم انسانوں کو شکست دے سکتے ہیں، لیکن بدروحوں سے لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ مانینی آہستہ سے ہنسا۔ اس کی ہنسی میں عجیب انانیت رچی ہوئی تھی۔ مانینی، اب خوابوں میں بھی تمہیں بدروح بن کر نظر آئے گا۔ اس جنگ میں شکست جبل والوں کا مقدر قرار پا چکی ہے۔ تم نے حسین کو میری غلامی سے چھین کر میرے قہر کو دعوت دی ہے۔ جبل کی یہ بستی تاراج اور ویران کر دی جائے گی۔ تمہاری عورتیں بکریوں کے ریوڑ کی طرح صحرا میں ہنکائی جائیں گی اور تمہارے مرد زندہ درگور کر دیے جائیں گے۔ ان صحراؤں میں ہر طرف مانینی کی حکمرانی ہے۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ آہستہ مقفل دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ خود بخود کھل گیا۔ مانینی آسودہ اور مطمئن انداز میں دروازے پر سے گزر گیا۔ اس کے جاتے ہی دروازہ خود بخود بند ہو گیا اور اس کے قدموں کی مدھم سی چاپ فوراً ہی کہیں معدوم ہو گئی۔ ہم دونوں کئی ثانیوں تک خالی اس ذہنی و دہشت کے عالم میں ایک دوسرے کا منہ تکتے رہے۔ پھر ابراہیم دوڑ کر مجھ سے لپٹ گیا۔ تیرا آقا بدروح ہے حسین، جبل والوں کے دن پورے ہو چکے ہیں، وہ پوری بستی کو روٹ ڈالے گا۔ ابراہیم میرے بدن کو جھنجھوڑتے ہوئے ہزیانی آواز میں بولا۔ اس کا بدن حرارت سے دہک رہا تھا، جیسے اسے تیز بخار چڑھایا ہو۔ یہ شاید کوئی بھیانک خواب تھا ابراہیم، میں نے طویل سکوت کے بعد چڑھتے ہوئے سانسوں کے درمیان کہا۔ ہمارا وہم ہمیں ڈرا رہا ہے، مانینی ہم جیسا انسان ہے، بھلا بند دروازوں اور دیواروں سے گزرنا کیسے ممکن ہے؟ نکلو یہاں سے، باہر نکلو۔ ابراہیم بے اختیار میرا ہاتھ کھینچتے ہوئے بولا، مجھے اس حویلی سے ڈر لگ رہا ہے، یہ سردار کے مرتے ہی آسیب زدہ ہو گئی ہے۔ ہم نے تیزی کے ساتھ دروازہ کھولا اور راہداری میں نکل آئے۔ نکاسی کی سمت کے سارے راستے بدستور بند تھے۔ ہم ایک ایک کر کے کنڈیاں کھولتے ہوئے بالآخر باہر آ ہی گئے۔ کھلے آسمان کے نیچے آ کر ہم نے اطمینان کے گہرے سانس لیے۔ جبل کی فضائیں ابھی تک خونی ناروں سے کانپ رہی تھی۔ رات کی سیاہی میں فصیل کی جانب آتشی گولے اڑتے نظر آ رہے تھے۔ شاید دونوں فریق اسی رات جنگ کا فیصلہ کرنے پر تلے ہوئے تھے اور اب تیروں کے ساتھ ساتھ ایک دوسرے پر آتشی گولے بھی پھینک رہے تھے۔ جنگ عروج پر ہے، ابراہیم ایک طرف گھورتے ہوئے بولا، نہ جانے یہ رات کتنی جانوں کی بھیٹ لے کر ٹلے گی۔ آؤ اپنے آدمیوں کی خبر لو، اگر دشمن فصیلوں سے دور ہے تو دروازے کھول کر اس پر میدان ہی میں ٹوٹ پڑو، یہ رات ڈھلنے سے پہلے فیصلہ ہو جائے تو اچھا ہے۔ میں نے فضا میں اڑتے ہوئے آگ کے گولوں کا جائزہ لیتے ہوئے کہا، ہاں آؤ۔ پھر ہم دونوں تیزی کے ساتھ محاذ کی طرف چل پڑے۔ سردار کا خوبصورت رس کی حویلی کے باہر ہی چھوڑ دیا تھا۔ ہم ہانپتے کانپتے فصیلوں تک پہنچے تو کسی نے ہم پر توجہ نہیں دی۔ وہاں ہر طرف ایک کے سر پر خون سوار تھا۔ ان کے جوش و خروش کا یہ عالم بہت حوصلہ افزا تھا۔ اس سے ظاہر ہو رہا تھا کہ باہر والوں کے حوصلے پست پڑتے جا رہے ہیں۔ یہاں پہنچ کر یہ بھی انکشاف ہوا کہ آگ کے گولے جبل والے اپنے دشمنوں پر پھینک رہے ہیں۔ دوسری جانب سے بدستور تیروں کی بوچھاڑ ہو رہی تھی۔ ہم فصیل پر چڑھے تو مسرت سے دل ولیوں اچھل پڑا۔ حملہ فصیل کے باہر بہت دور تک ہٹ چکے تھے۔ میدان میں جا بجا لاشوں میں آگ لگی ہوئی تھی۔ کئی زندہ اونٹ شعلوں میں لپٹے بل بلاتے ہوئے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ اس ناکافی روشنی میں وہ میدان دشمن کی لاشوں اور زخمیوں سے پٹا ہوا نظر آ رہا تھا۔ دروازے کھول دو اور باہر نکل کر دشمن پر ٹوٹ پڑو۔ اچانک ابراہیم کی جوشیلی آواز گونجی۔ محاذ پر پہنچتے ہی اس کا سارا خوف کافور ہو چکا تھا۔ فصیل پر چند ثانیوں کے لیے سکون سے افراتفری پھیل گئی۔ پھر نیچے سے فصیل کے آہنی دروازوں کے زنگ آلود قبضوں کا تیز شور سنائی دیا اور جبل کے جری جوانوں کا ایک سیلاب اس فصیل کے باہر نکلتے ہوئے میدان میں امٹ پڑا۔
جب حملہ آوروں نے یہ رنگ دیکھا تو وہ بھی اپنے اونٹوں کو تیزی کے ساتھ آگے بڑھاتے چلے آئے اور پھر تیر کمان کی جگہ نیزے چمکنے لگے۔ لوہا انسانی خون میں ڈوب کر اپنی دھار چمکانے لگا۔ حملہ آوروں کے سیاہ نقابوں کے باعث دھندلائی ہوئی روشنی میں جبل والوں کے لیے اپنے دشمن کو پہچاننے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ جبل والوں کا جوش اپنے عروج پر تھا اور وہ گاجر مولی کی طرح حریفوں کو ڈھیر کر رہے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ صبح کا اجالا پھیلنے سے قبل اس جنگ کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اس قدر گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی، لیکن مجھے حیرت تھی کہ حملہ آوروں کا سردار کس طرح محفوظ ہے۔ وہاں کسی بھی سوار کے گرد ہجوم نہیں تھا، جس کے باعث جوبا کا سراغ پانا ناممکن ہو کر رہ گیا تھا۔ جبل والوں نے اپنے دشمنوں کو فصیل سے دور ہی روکا ہوا تھا۔ وہ جھلا کر آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے اور نیزوں کی نوک پر بے رحمی کے ساتھ پیچھے بھگا دیے جاتے تھے۔ آخرکار میدان میں گنتی کے چند سیاپوش سوار باقی رہ گئے۔ حملہ آوروں کے بے شمار اونٹ آوارہ ہو کر بلبلاتے ہوئے جبل میں گھس آئے تھے، جنہیں شہر میں موجود عورتوں نے پکڑ لیا تھا۔ میدان میں بمشکل 10-12 حملہ آور باقی رہ گئے تھے اور وہ بڑی مہارت کے ساتھ خود کو جبل والوں کے نرغے سے بچائے لڑ رہے تھے۔ ان کا جان توڑ انداز بتا رہا تھا کہ ان کا سردار اب بھی ان کے درمیان ہی موجود ہے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ سینکڑوں کی نفری کے سامنے وہ چند جالے زیادہ دیر تک مزاحمت نہ کر سکیں گے اور مار لیے جائیں گے۔ این اسی وقت رات کے اندھیرے میں ایک جانب سے کوئی دبلا پتلا شتر سوار آندھی طوفان کی رفتار سے میدان جنگ کی طرف آتا ہوا نظر آیا۔ وہ چند ثانیوں کی روشنی میں آیا تو میں اسے پہچان کر کانپ اٹھا۔ وہ جبرین کا پراسرار اور خبیث بوڑھا مانینی تھا، جو کسی سوکھے ہوئے استخوانی ڈھانچے کی طرح اونٹ پر سوار تھا۔ اس اپنے دانے ہاتھ میں ایک نیزہ بلند کیا ہوا تھا، جس کی نوک پر کوئی کھوپڑی نظر آ رہی تھی۔ یہ دیکھو، یہ وہی بوڑھا ہے، افراہیم نے میری پسنے میں کوہنی مارتے ہوئے خوفزدہ آواز میں کہا۔ جبل والو! اسی وقت فضا میں مانینی کی آواز کسی بدرو کی طرح پکار کی طرح گونجی۔ ہتھیار پھینک دو ورنہ تم کو نحوستیں چاٹ جائیں گی۔ تمہارا سردار مارا گیا ہے، تم یہ جنگ ہار چکے ہو۔ دیکھو، اس نیزے کی نوک پر تمہارے سردار کا سر ہے، جس نے چند روز پہلے ایک منحوس غلام کے لیے اپنی بستی میں صحراؤں کے شہنشاہ مانینی کو بے آبرو کیا تھا۔ مانینی کا رواں رواں انتقام کا پیاسا ہے۔ آج جبل کے بچے بچے سے بستی کے در و دیوار سے اس کا انتقام لیا جائے گا۔ اس کی آواز صحرا میں دور دور تک گونج رہی تھی۔ جبل والوں پر ایک دم سکتہ سا طاری ہونے لگا اور پھر میں نے میدان جنگ میں وہ عبرتناک منظر دیکھا۔ جبل کے جیتے ہوئے کئی سو جوان جبرین کے 11 نفوذ کے سامنے اپنے ہتھیار زمین پر ڈال رہے تھے۔ وہ قوت میں ضرور برتر تھے، لیکن صحرائی روایات کے مطابق وہ جنگ ہار چکے تھے۔ ان کے سردار کا سر نیزے پر بلند کیا جا چکا تھا۔ مانینی نے بجلی کی تیزی کے ساتھ میدان جنگ کا ایک چکر لگایا اور وہاں پر بوجھل اور غیر فطری سناٹا چھا گیا۔ اپنے 11 آدمیوں کو رسمی کارروائی میں مصروف چھوڑ کر وہ شیطانی قہقہے لگاتا شہر کی فصیل کی طرف واپس لوٹا۔ اپنے سپاہ سالار کو تلاش کرو اور اس کی بوٹیاں نوچ ڈالو۔ بھیانک شکست کا یہ عذاب اسی کا لایا ہوا ہے۔ تمہارا سردار بہت دیر پہلے مارا جا چکا تھا، لیکن اس نے تمہیں دھوکے میں رکھ کر ہم سے جنگ میں مصروف رکھا۔ نوچ لو اس کا بدن، نکال لو اس کی آنکھیں۔ یہ جیتے ہوئے مانینی کا حکم ہے اور تم پر اس کی تعمیل واجب ہے۔ مانینی نے راستے میں ہی چیخ کر حکم دیا اور فصیل پر ہمارے نزدیک موجود عورتیں اور بوڑھے اندھے ہو کر افراہیم پر ٹوٹ پڑے۔ افراہیم کی چیخوں نے میری روح تک کو لرزا کر رکھ دیا، لیکن میں کچھ نہ کر سکا۔ میں جانتا تھا کہ اب مانینی مجھے پکڑ لے گا۔ اس سے قبل کہ اپنی شکاری کتوں جیسے کھوجی میرے پیچھے چھوڑتا، میرے لیے جبل سے فرار بہتر تھا۔ مانینی تیزی کے ساتھ فصیل کی جانب اڑا چلا آ رہا تھا۔ میں نے افراہیم کے بے رحمانہ قتل میں مصروف لوگوں کو ایک نظر دیکھا اور فصیل سے نیچے دوڑتا چلا گیا۔ نیچے زخمی اونٹوں کے درمیان میں سے ایک صحت مند اونٹ تلاش کیا اور بجلی کی صورت سے اس پر سوار ہو کر ایک طرف دوڑا دیا۔ وہ اونٹ میرا اشارہ پاتے ہی بھڑک کر یوں بھاگا جیسے موت اس کا تعاقب کر رہی ہو۔ میرا غلام، میرا سرکش غلام جبل میں موجود ہے، میں اس کی بو سونگھ رہا ہوں۔ مجھے مانینی کی دیوانہ وار آواز سنائی دی۔ پھر وہ میرے قبضے میں ہوگا۔ اس کی زندگی اور اس کا مقدر اب مانینی کی مرضی کے تابع ہے۔ مانینی کے پہنچنے سے قبل ہی میرا اونٹ فصیل کو عبور کر گیا اور میں نے بغیر سوچے سمجھے اسے جنوبی راستے پر ڈال دیا۔ صحرا کی خون کی رات اب سسک کر دم توڑ رہی تھی۔ نمناک فضا میں انسانی خون کی نشہ اور بو کا بوجھل پن نمایاں تھا اور میں اپنے مستقبل سے بے پرواہ اپنے اونٹ کو پوری رفتار سے اندھیرے صحرا میں دوڑائے جا رہا تھا۔ میرے ذہن پر بس ایک ہی دہشت سوار تھی کہ کسی طرح خود کو مانینی کی بے رحم گرفت سے بچا سکوں۔ ابھی میں تھوڑی دور ہی نکلا تھا کہ مانینی کی چیخیں سنائی دی۔ حسین،
تو بچ کر کہیں نہ جا سکے گا، یہ بے رحم صحرا تجھے نگل جائے گا۔ وہ پوری قوت سے چیخ رہا تھا۔ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تو جبل سے فرار ہو رہا ہے، لیکن تو زندہ رہا تو مانینی کے چنگل سے نجات نہ پا سکے گا۔ واپس لوٹا، اسی میں تیری بہتری ہے۔ میں جھک کر اونٹ کی گردن سے لپٹ گیا، اس کی نکیل بالکل ڈھیلی چھوڑ دی اور وہ ہم کر ہوا سے باتیں کرنے لگا۔ ذرا ہی دیر میں میرے پیچھے محیب سناٹا گونجنے لگا۔ جبل کی شکست خوردہ بستی سے ابھرنے والا شور بہت دور رہ گیا تھا۔ میں نے کان لگا کر غور کیا تو مجھے وہم ہوا کہ کافی فاصلے سے کئی شتر سوار میرے پیچھے لگے آ رہے ہیں۔ میں بے چین ہو کر سیدھا ہو گیا، پلٹ کر پیچھے نظر دوڑائی تو وہاں کوئی نہ تھا۔ صحرا کی بیکرا وسعت ظلمات میں نہائی ہوئی تھی اور اس جگر شگاف تاریکی میں دور دور تک کسی زیرو کا پتہ نہیں تھا۔ میرا خیال تھا کہ رات اب آخری سانسوں پر ہے، تھوڑی ہی دیر میں صبح کی سفیدی طلوع ہوگی اور پھر صحرا میں جھلسا دینے والی ہواؤں کا خونی رقص شروع ہو جائے گا۔ میں تنہا اور بے سر و سامان تھا، میرے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ تھا، نہ پیاس بجھانے کے لیے پانی کی ایک بوند تھی۔ مجھے ہر قیمت پر سورج بلند ہونے سے قبل کوئی پناہ تلاش کرنی تھی، ورنہ میں مانینی سے بچ کر اس جیسے زیادہ ہولناک مصائب میں شکار ہو سکتا تھا۔ پچھلے کئی دنوں سے اس وقت پہلی بار میں نے جذبات کی پوری شدت سے توسیہ کو یاد کیا۔ میری محبوب بنت نیل جو صحرائی قزاق مانینی کی قیدی تھی، بے بسی اور مایوسی کے ان لمحات میں اس کا تصور بے حد جاں فزا تھا۔ اس کی یاد میں کھو کر میں کچھ دیر کے لیے بھول گیا کہ میں کہاں ہوں اور کس مصیبت میں گرفتار ہوں۔ میرا اونٹ اپنی ہی مرضی سے مجھے ایک طرف اڑائے لے جا رہا تھا۔ معزز سامعین حضرات، یہ دلچسپ اور پراسرار داستان ابھی جاری ہے، بقیہ واقعات اگلی قسط میں۔ دیکھتے رہیے اردو داستان۔ اللہ حافظ۔